کافی تعداد میں آپ تشریف فرمائے، بلند ترین صلوات۔ اتنی بلند صلوات پڑھیں جیسے اہل بیت لائے کے صلوات ہیں۔ ایسی ایسی صلوات پڑھیں کہ کربلا والے ہم سب پہ راضی ہو جائیں۔ اپنے اپنے دل و دماغ میں بذات فکر کے مطابق، عقید و شعور کے مطابق اہل بیت علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ جتنا بلند سمجھتے ہیں، پورے بدن کی طاقت کے ساتھ تمام سامعین گرامی مل کے ویسے ہی بلند ترین صلوات پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل الحمد ثمنا لنعمائہ وسببا لزیادۃ احسانہ وسبیلا الی جنانہ ومعاذا من بلائہ، والصلاة والسلام علی رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی الممتحی الابتہی التہامی، سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد صلی اللہ اما بعد فقد قال اللہ فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ درود بھیجی گا اہل بیت رسول۔ حضرات سامعین، بزرگان محترم، سادات و مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے ذہنوں میں یقیناً محفوظ ہوگا کہ آج 16 صفر المظفر 1442 ہجری کو یہ سالانہ مجلس اعزا میرے بھائی کے زیر اہتمام پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، بڑے افتخار کی بات ہے کہ چلتی ہوئی سانسوں کی روانی میں ایک مرتبہ پھر یعقوب کو یوسف ملانے والے علی نے آپ سے ملا دیا۔ جی بسم اللہ۔ خیر ہے جی، مولا دے نام تے دو جو دے ہو جی، نیاز ہے، نیاز ہوتی ہے، حلوہ پوڑی کی آپ دے دیں، چاول دے دیں، نیاز ہوتی ہے۔ انشاءاللہ حافظ ارشد عرف کالو صاحب کے والدہ کی سال ثواب کے لیے مجلس اعزا 26-27 سفر کی درمیانی رات حالہ حیدرآباد سندھ میں بشرط زندگی 9 بجے حاضری دی جائے۔ کافی سمے بیت چکا ہے آپ کے شہر میں گزارشات کرتے ہوئے، مسلسل گزشتہ 2 عشرے آپ کی خدمت میں آیت ہدایت اور آتی کے عنوان سے نظر کیے گئے، اسی موضوع کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ارشاد خداوندی ہے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ آیت توحید ہے، ہم نے بنی اسرائیل پر اپنا عذاب نازل کیا، اللہ نے بنی اسرائیل پہ اپنا عذاب اتارا۔ پالنے والے تو نے کیوں عذاب اتارا؟ لفظ آیت تو پہلی ہے ملک جی، اسی پہ اندازہ ہو جائے گا گزشتہ 3 سال کی محنت جو ہے کتنی سوارت ہوئی ہے۔ پھر سنیے ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، میں اللہ نے بنی اسرائیل پر عذاب اس لیے اتارا کہ انہوں نے مجھ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ سمجھدار بندے جسے سبحان اللہ نے دیا مجلس اعزا میں بولنے کے لیے، بڑی مہربانی۔ حسین ابن علی آباد و شاد رکھے آپ کو۔ اس لیے میں نے بنی اسرائیل پر عذاب اتارا کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں سے کفر کیا۔ پتہ چلا جو آیت کو نہ مانے وہ ہے کافر۔ ہاتھ چھڑ بھائی، حیاتی ہوئی ہاتھ چھڑ، اتھے بننے گا قیامت والے دن نہیں چھٹنے۔ جو آیت کو نہ مانے وہ تو کافر ہے، تو جو آیت الکبریٰ کا انکار کرے۔ سمجھدار بندے، سمجھدار سارے پڑھے لکھے سامعین ہیں میرے، زندگی دراز ہو گئے۔ جی سید جی، بالکل بانی کی حیثیت ہے میری بھائی کے زیر اہتمام یہ مجلس اعزا ہے۔ دامن وقت میں گنجائش بڑی کم ہے، سفر بڑا طویل کرنا ہے، آپ بولیں تو میں تقریر شروع کرنے سے پہلے 10-12 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں، اس کے بعد نتیجہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ 10-12 آیتیں آپ پہلے سنیے، اس کے بعد نتیجہ سنیے۔ بنی اسرائیل پر اللہ کہتا ہے میں نے عذاب اتارا۔ عذاب اس واسطے اتارا کہ انہوں نے میری آیتوں کا انکار کیا تھا، آیتوں سے منہ موڑا تھا۔
دیکھیں بڑے پورا 2 سال بیت گئے ہیں ملک جی آپ کے مرکزی اذا خانہ میں اسی موضوع کو لے کے چلتے ہوئے کہ آیت کیا ہوتی ہے، آیت کہتے کسی ہیں، آیت تقریر شروع ہونا چاہتی ہے، یہ الفاظ ہیں قرآن حکیم کے، آواز توحید وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ دیکھیں دامن وقت میں گنجائش اتنی ہے کہ مجھے صرف آیتیں پڑھنی ہے، نتیجہ اور تبصرہ آپ نے اپنے ذہنوں میں خود نکالنا ہے، نتیجہ آپ نے اپنے ذہن میں خود جو ہے اس کو سولو کرنا ہے کہ ریزلٹ کیا نکلنا چاہتا ہے تقریر کا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ آواز توحید ہے، ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ایک قوم والو تم اس باب حطہ کے نیچے، باب حطہ کے نیچے سے سجدہ کرتے ہوئے گزر جاؤ۔ آیت پڑھ رہا ہوں میرے سامعین گرامی، کوئی روایت نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن بڑا ذہن تھوڑا کریں گے یہاں کے ماتمی ازادار تو آپ کی روح پر پیغام پہنچوائے گا۔ پھر سنیے وَادْخُلُوا الْبَابَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اس باب حطہ کے نیچے سے گزر جاؤ۔ کیا کہتے؟ قُولُوا حِطَّةٌ، حطہ کا لفظ کہتے، لفظ حطہ کہتے تم اس باب کے نیچے سے گزرو تو کیا ہوگا؟ وَسَنَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اگر تم ایسا کرو گے میں اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تمہاری نیکیوں کو بڑھا دوں گا، گناہ معاف کر دوں گا، نیکیاں بڑھا دوں گا۔ کیا کرنے سے؟ زندگی دراز ہو گئی، نمازیں پڑھنے سے نہیں اللہ نے کہا، نہ روزے رکھنے سے نہیں، طویل لمبی رکعتیں پڑھنے سے نہیں، بہت زیادہ صدقہ دینے سے نہیں، ایک باب ہے، باب کے نیچے گزرنے سے۔ نہ ابھی روح نہیں پہنچی، میں سمجھا تھا پورے پچھلے جو 2 سال کی عشریں ہیں ان کا موضوع آپ کے ذہن میں ہوگا، ابھی آپ کی روح وہاں نہیں پہنچی جہاں نوکر لے کے جانا چاہتا ہے۔ پھر سنیے وَادْخُلُوا الْبَابَ حِطَّةً قُولُوا حِطَّةً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ دیکھو بنی اسرائیل والو، تم یہ جو در ہے اس در کے نیچے سے گزر جاؤ، در کے نیچے سے گزرو۔ سرزمین پتوں کی پورا پنڈال، سر چاہے پورا پنڈال بولے، فکر کا بدل پورا نہیں ہوگا۔ جملہ میرا ہوتا میں داد والے نے کہا اقدار کا 76 تفسیریں مسلمان عالم کی گواہ ہے کہ وہ دروازہ نہ سونے کا بنا تھا، نہ چاندی کا بنا تھا، نہ ہیرے جواہرات لگے تھے، دروازہ بھی عام تھا، لکڑی بھی عام تھی، صرف اللہ نے سجدہ اس واسطے کرایا کہ دروازے کے اوپر 14 کے نام لکھے تھے۔ بیدار ذہن، بلند ہونے والے پنجوں پہ پنج تھم راضی جائیں، جو زبان یہاں بولے قبر میں علی بولے، بولو حیدر علی۔ بد نصیبی کے ہاتھ لکیریں مٹ جاتی ہیں، ذکر شبیر میں ہاتھ بلند کرنے سے بد نصیبی کی لکیریں مٹتی ہیں۔ بسم اللہ سید التماس دعا۔ تم اس دروازے سے وادخلوا الباب، اس دروازے کے نیچے سے گزرو۔ کس کے نیچے سے؟ جس کے اوپر 14 کے نام ہیں، 14 کے نام۔ ایسے نہیں گزرو، صرف گزرو نہیں، اکڑ کے نہ گزرو، سر اٹھا کے نہ گزرو، تکبر میں نہیں۔ اللہ نے کہا سجدہ کرتے ہوئے گزرو، سجدہ کرتے ہوئے، یعنی جس در پہ 14 کے نام آ جائیں اس کے نیچے سجدہ کرو تو خطائیں معاف ہوتی ہے، اور وہ علی جو 14 کے مظہر ہے۔ سمجھدار بندے، جنت کا ماحول بن گیا ہے، جنت بن گئی ہے، زندگی دراز ہو زبر سے جیو۔ تسی جیو، تھوڑی نگری جیوے، تھوڑی نسلیں جیوے۔ پھر سنیے ابھی ملک کے اندر والا ذاکر مطمئن نہیں ہو رہا، پتوں کی والے میرے سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں۔ اس در کے نیچے سے گزرو، نیچے سے گزرو، پالنے والے کیا؟ قولوا حِطَّةً۔ تم جتنے بڑے گنہگار ہو، تم جتنے بڑے تم خائن ہو، جتنی بڑی تم سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم کہو قولوا حِطَّةً، لفظ کہو حِطّہ،
لفظ کہنے سے خطا بخشی جائے گی، لفظ کہنے سے اوئے ہوئے 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 پرانے بانی بیٹھے نے، میری داڑھی نہیں سی اتری تے میں اس امام بارگاہ دے وچ آیا سی، ہن تا دیوال چٹے ہو گئے نے ملک جی تے ارمان دی گل اے اللہ خانے والے نہیں پہنچے۔ ایک لفظ ہتا کہنے سے آج دنیا کہتی ہے علی کا نام لینے سے قرآن کیسے ختم ہوتا ہے، یہ لفظ کہنے سے گناہ معاف کیسے ہوتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ذہن بنائیے نیاز پیتن جو ہے مزاج بنائیے جہاں تقریر جانا چاہتی ہے۔ ایک لفظ کا لفظ ایک، میں اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دوں گا، پھر پالنے والے پھر آواز تو ہی رہی فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، تو بنی اسرائیل میں ایک ظالم گروہ اٹھا، ظالم اٹھے، انہوں نے اٹھ کر بدل الذین ظلموا، ظالموں نے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ آیتوں پہ مبنی یہ گزارشات ہیں۔ ایک ظالموں کا گروہ اٹھا، انہوں نے اٹھ کر اس لفظ کو بدل دیا۔ بدل کیسے دیا؟ دیکھیں میں آپ کی منت کرتا ہوں، آپ آل محمد کو مانتے ہیں، 24 گھنٹوں میں 10 منٹ قرآن کو ضرور دیا۔ اپنے گھروں میں جا کے حیدر جی کم از کم 10 منٹ کے لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن ہے ہی شیعہ کے پڑھنے کے لیے، کہ آپ نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا؟ آپ کا کردار مکمل ہوگا تو۔ ایک لفظ بولے تو نظر کروں، میری بانی کی سی حیثیت ہے سید زادہ، دیکھیں 14ویں صدی میں ہمیں اپنا کردار سنوارنا ہے۔ اگر آپ ماتمی ازادار بھی ہیں اور بد کردار ہیں، کیا فائدہ یا حسین کرنے کا؟ میں ایک ہاتھوں کو جوڑ کے مسافر ذکر حسین ہوں، آپ کی نگری میں مہمان ہوں، ایک میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں اپنے 9 کروڑ ازاداروں کے لیے۔ اگر کسی کی بہن یا بیوی آپ کو دیکھ کر گلی کا راستہ بدل جائے تو پھر گلی کے کاٹنے والے کتے میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، کتنا خیبر خندق پڑھا، خیبر خندق پڑھا تو اٹھ کے بولو گے کیا فرق ہے پھر آپ پہ؟ آپ حسین کے ماتمی بھی ہیں اور کسی کی بیٹی کی عزت آپ کے ہاتھوں محفوظ نہیں، کیا فائدہ حسین ابن علی کو ماننے کا؟ اس سے بہتر ہے آپ یزید کی بیعت کریے۔ کہ ابھی زمانے میں اور کیا ہوا ہے؟ ہمیں خوشی ہوئی ہے دنیا نے آج نعرہ لگایا ہے کراچی سے لے کر پشاور تک، امیر یزید زندہ باد۔ سید زادہ میں نہیں تسی بات کیتا ہے، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ نعرہ کاش مکمل لگاتے، جہاں پہ کہا تھا نا امیر سے یزید زندہ باد، کاش دنیا وہاں پہ یہ بھی کہتی کہ پھپھی سے نکاح کرنے والا یزید زندہ باد۔ سمجھدار بندے جسے ذکر شبیر میں بولنا آتا ہے، سارے بولو حیدری۔ امیر یزید کے نعرے لگاتے ہو، یہ بھی تو اپنی قوم کو بتاؤ نا کہ شرابی یزید زندہ باد۔ ہم تو اپنے 12 اماموں کا کردار بتاتے ہیں منبر پہ کھڑے ہو کے، گالیاں نہیں دیتے۔ نہ 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 حیدر بھائی گالیاں دے، دیکھیں لفظ نظر کرا کوئی نہ بولے مت بھی ازادار، دیکھیں ہم گالیاں کیوں دیں؟ اور ویسے بھی گالی کو گالی کیا دینی؟ جڑے پہنچے نہیں بولو، جسے سمجھ آئیے وہ بندہ ضرور بولو۔ جی سید زادہ جی کرا، گالی کو گالی کیا دینی؟ سمجھدار ذہنوں نو سلام ہے، جنت بن گئی ہے، عرش بری اتر آئی ہے زمین پر۔ ہاں گالیاں وہ دے جس کا پیر گالیاں دیتا ہو۔ دیکھیں یہی سبب ہے مولا حسن مجتبیٰ سواری پہ سوار تھے، مولا گھوڑے پہ سوار ہو کر مدینے کی گلی میں گزر رہے تھے، سامنے سے بدو آیا، بدو زمین پہ کھڑا ہوا، اس نے کہا ابوالحسن آپ ہو؟ کہا میں ہوں۔ ابوالحسن کو دیکھ کر اس نے مولا کی گستاخی کرنا شروع کی، اس نے توہین حسن مجتبیٰ کی۔ جب وہ توہین کر کے اپنی زبان بند کر چکا، مولا گھوڑے سے زمین پہ آئے، زمین پہ آ کے کہتے ہیں اے مسافر راہ خدا میری طرف دیکھ، اگر تو بھوکا ہے تجھے کھانا دیتا ہو، اگر تو مقروض ہے تجھے قرض دیتا ہو، اگر تو مسافر ہے تجھے زاد راہ دیتا ہو۔ زاد راہ کا نام آیا، بدو قدموں پہ گرا، گر کے آواز دے کے کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ مولا نے کہا تو گالیاں دے رہا تھا، اس نے کہا بک گالیاں رہا
جنت بن گئی ہے. سارے حیدری زندگی دراز ہو. جی 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 خیر ہو گئے. بسم اللہ. جی جی بڑی باب بیتا میں سجدہ کرتے ہوئے گزر جاؤ گے، میں تمہارے گناہ معاف کروں گا. پالنے والے اور کا جو گزر گیا وہ نجات پا گئے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم. ظالموں کا گروہ اٹھا، اس نے اٹھ کر اللہ کے کلمے کو بدل دیا، اللہ کے اسم کو بدلا. اسم کیا تھا؟ نوجوان جو میرے اسکول کالج میں جانے والے بھائی ہیں ان کے لیے فکر کہہ رہا ہوں. اللہ نے کہا تھا کہنا قولو حتتن، کہنا حتا. استغفر اللہ. اسنین یہ کام آنے والی باتیں اسکول کالج میں یونیورسٹی میں ڈیبیٹس میں کبھی نظر کرنا. انہوں نے کہا کہو حتا. ظالموں نے کیا بدلا؟ انہوں نے بولا پڑھو ہنتا. نقطہ بڑھایا، نقطہ بڑھایا. اللہ نے کہا یہ ظالم ہے، ظالم ہو گئے. کیوں کہ انہوں نے خدا کے قانون میں ترمیم کی ہے. ہائے 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 ہائے. ہر بندہ نہیں پہنچا، ہر بندہ نہیں پہنچا، ہر فکرہ ہر بندے کے لیے ہوتا بھی نہیں. انہوں نے قانون بدلا. پالنے والے پھر آواز توحید آئی. وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. ہم نے ان پر آسمان سے عذاب کو اتارا، عذاب نازل کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلمے کو بدلا تھا. جو لفظ کہنا تھا اس کی جگہ پر کوئی اور لفظ بولا، جو کہنا تھا اس کی جگہ پہ اور بولا. لفظ میں نقطہ بڑھانے کی دیر تھی. اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے یہ قوم ظالم بن گئی، ظالم بن گئی. فکرہ میرا ہوتا پتوں کی والوں سے دعات والے نے کہا حقدار تھا، جملے میرے نہیں. خطیب مسجد نبوی حسنین کے نانا نے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے اپنے صحابہ کے مجمع میں اعلان اعلان کہا میرے صحابہ یاد رکھو انما مثل علی فی امتی کمثل باب حتت فی بنی اسرائیل. دنیا والوں یاد رکھو میری امت میں علی ایسے ہے جیسے بنی اسرائیل میں باب حتہ تھا. جو اس کے نیچے سجدہ کر کے گزر گیا وہ بھی نجات پا گیا. اب لڑائی جھگڑا تو کرنا ہی نہیں. جب ایک لفظ تبدیل کرنے سے بنی اسرائیل پر اللہ کا عذاب آتا ہے. علی ہے باب حتہ کی مثل. اب جو لفظ کو بدلے وہ ہے ظالم. جو علی کی جگہ پر کسی اور کو بٹھائے اور پڑھ لیں خیر ہو. بسم اللہ سے کہتے تواڈے سنن دے کیا کہنے تسی جیو خیر ہو. تسی جیو تواڈی نسلاں جیویں تواڈی نگری جیویں. انہوں نے ایک لفظ کو بدلا تو عذاب آیا. اذان آ جائے جب تک اذان آیا آپ درود پڑھ لیجئے محمد والے محمد کی. صلوات سارے پڑھ دیں. بغیر نام علی جو بھی اذان دیتا ہے خدا کے گھر میں وہ جھوٹا بیان دیتا ہے. ہائے 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 ہائے. جی 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 یکم ربیع الاول حاضری ہو گئی. لکھ لکھ واری سر دے بار کیوں نہیں لا کرو مولا دے مجال. لکھ واری ڈالر والیاں مس ہو سکتی ہیں، تواڈی مس نہیں ہو سکتی. ذاکرہ دی مجلس کیویں کرتے؟ مہربانی مہربانی خیر ہو گئی. انہوں نے ایک لفظ کو بدلا تو ظالم ہو گئے. ظالم کس واسطے ہو گئے کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا. تو جو اللہ کی آیت کو نہ مانے وہ ہے ظالم. آپ بولے تو اگلی آیت پڑھو. اگلی آیت نظر کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے لفظ کو تبدیل کیا. جو لفظ کو تبدیل کرے
وہ ہے سید زادہ ظالم تو جو پوری بدعت کو عبادت بنا دے. ہائے 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 ہائے. نہیں روح نہیں پہنچی وہاں جہاں نوکر لے کے جانا چاہتا ہے، روح نہیں پہنچی. پھر ایک آیت اور سنی، ایک آیت مشہور ترین الفاظ قرآن حکیم کے، آواز توحید آئی وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ. جب جناب موسیٰ کے امتیوں پر اللہ نے منو سلوہ اتارا تو جناب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے سوال کیا. جناب موسیٰ نے کہا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ. موسیٰ نبی نے کہا کہ پالنے والے اب تو نے کھانا تو دیا ہے، کھانے کے بعد پیاسوں کا پانی چاہیے. نے کہا پالنے والے اب تو نے کھانا دیا ہے، پیاسوں کا پانی چاہیے. کھانا تو نے دیا ہے، پیاسوں کو پانی چاہیے. کھانا تو نے دیا ہے، پانی بھی تو دے گا. مزاج بیدار نیاز مولا نظر پیتن تھوڑا ذہن بیدار کریے. جناب موسیٰ نے کہا مجھے پیاسوں کے لیے پانی چاہیے. قال فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا. جناب تو پروردگار نے کہا اے موسیٰ اپنا عصا پکڑو، عصا کو اٹھاؤ، پکڑ کر مارو پتھر میں، پتھر میں مارو. کھانا چاہیے پیاسوں کے لیے تو پتھر پر اپنا عصا مارو. جب تم پتھر پر عصا مارو گے تو پتھر سے من حسنتا عشرۃ عینا، اس پتھر سے 12 چشمے پانی کے جاری ہو جائیں گے. سمجھدار جسے زبان علی نے دی ہے مجلس اعلیٰ میں بولنے کے لیے، ہر ہاتھ پہ واجب ہے، ہر ذکر پہ زبان پہ واجب ہے ذکر علی میں بولنا. جناب موسیٰ نے کہا پالنے والے مجھے پانی چاہیے، پیاسے ہیں، کھانا کھلایا ہے، مجھے پانی چاہیے. تو اللہ نے کہا تم فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، تم اپنا عصا پکڑو، پکڑ کر پتھر میں مارو. پتھر میں مارو گے تو 12 چشمے پانی کے جاری ہوں گے. 12 چشمے پانی کے جاری ہوں گے. 12 چشمے. ملک جی سید زادہ میرا دل کر رہا ہے میں پوری رات پتوں کی کھڑ کے یہ آیت ول ول پڑھتا رہے گا. اللہ نے کہا موسیٰ تم عصا مارو، عصا مارو پتھر میں، چشمے 12 نکلیں گے. عصا ایک ہے چشمے 12، عصا ایک ہے چشمے 12 نکلے. عصا ایک ہے. میری بی بی میرے لفظوں میں اثر دے مولا کرے میں یہ فکرہ سمجھا سکوں معززین پتوں کی ذہنوں تک. تم ایک عصا اٹھاؤ، اٹھا کے پتھر میں مارو. پتھر میں مارو گے چشمے 12 نکلیں گے. پتھر میں مارو گے چشمے 12. ابھی پتوں کی اتنا بڑا شہر ہے، کوئی تو اٹھے نا، اٹھ کے بولے موسیٰ نے جادو کیا، عصا میں جادو تھا، جادو کے زور سے ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے پانی کے. تمہیں موسیٰ اور پتھر کے 12 چشمے عقل میں آتے ہیں. اگر کلیم اللہ بنی اسرائیل کی پیاس بجھانے کے لیے اپنا عصا اٹھائے پتھر میں مارے 12 چشمے سمجھ میں آتے ہیں. اور ابو طالب کی بیوی اگر کعبے میں قدم رکھے 12 امام دنیا میں سمجھدار ذہن، سمجھدار ذہن. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سارے حیدری. مہربانی سید، مہربانی مہربانی. جی 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 سمجھدار مجمع کے لیے گزارشات ہے. سید کو ایک عصا پہ مارے، عصا ایک چشمے 12. وہ سمجھ میں آتے ہیں. عمران کی زوجہ کعبے میں آ کے امت کو 12 ہادی دے. موسیٰ پہ یقین ہے، فخر موسیٰ پہ یقین نہیں. لفظ نظر کرنا چاہتا. یہ دیکھیے عصا کون سا عصا ہے، عصا پہ لفظ نظر کرنا چاہتا. مولا کرے میں سمجھا سکتا. موسیٰ جب یہی عصا لے کے دربار فرعون میں گیا، انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بنی. اللہ نے کہا تو اپنا عصا پھینک. فال کا عصا فہیا ثعبان مبین. موسیٰ نے عصا پھینکا، سانپوں کو کھا گیا. کھاتے ساتھ
جادوگر سجدے میں گرے، گر کے کہنے لگے آمن تو ہم آپ کے رب پر بھی ایمان لائے ہیں، آمن تو بے رب موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے کے آئے موسیٰ کے رب پر اور ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے۔ وہ جادوگر سجدے میں گرے، گر کے کہنے لگے ہم ایمان لے کے آئے موسیٰ کے پروردگار پر اور ہارون کے پروردگار پر۔ یعنی ظالم جادوگر نبی کی گستاخی کرنے کے بعد اگر سجدے میں جا کے موسیٰ اور ہارون کا نام لے تو سجدہ بدعت نہیں ہوتا۔ ہم فخر علی موسیٰ علی کا نام لے، نماز کیسے؟ زندگی دراز ہوگی، زندگی دراز ہوگی، مہربانی۔ اچھا ہم نے بنی اسرائیل پر عذاب اتارا، عذاب اس واسطے اتارا انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا تھا۔ یعنی جو 12 چشموں کو نہ مانے وہ ہے کافر، تو جو 12 اماموں کو نہ مانے، مہربانی جعفری صاحب مہربانی، خیر ہوئے سینڈ زندگی دراز کرے تو بستے رہو۔ انہوں نے ایک عصا کا انکار کیا، 12 چشموں کے منکر ہو جائیں، وہ ظالم بن گئے۔ بڑی آیت پڑھنا چاہتا ہوں سید زادہ اسپیشل، بلکہ جو اب آیت پڑھنا چاہتا ہوں کہ میں گھر سے نکل رہا تھا سوچ کے آیا تھا کہ پھر جاؤں گا میرے بھائی کی مجلس سے، وہاں پہ یہ آیت ضرور پڑھنی ہے۔ جب جناب موسیٰ دنیا سے چلے گئے، جانے کے بعد شمعون نبی کے پاس بنی اسرائیل والے آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، ہمارے لیے نگہبان بنائیں، ہمارے لیے سالار بنائیں۔ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ، تو اللہ کے نبی جناب شمعون نے جواب دیا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو نگہبان بنایا ہے۔ سبحان اللہ، میری بیوی میرے لفظوں میں اثر دی، وہاں تک آپ کی روح پہنچے جہاں لے کے جانا چاہتا۔ بندے آئے نبی کے پاس کہ تم ہمارے لیے بادشاہ بناؤ، تو بنا۔ یعنی بنی اسرائیل والوں کو پتا تھا کہ نبی کا جانشین بنانا بندوں کا نہیں اللہ کا کام ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اِذْ قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو حاکم بنایا ہے، طالوت کو بادشاہ بنایا ہے، طالوت کو نگران بنایا ہے، تمہاری فوجوں کا سپہ سالار طالوت بنے گا۔ طالوت کا نام آیا، عجیب الفاظ ہیں قرآن نے کوڈ کیے، کہا کالا ان یکونو حکمن، یہ طالوت ہمارے اوپر بادشاہی کرے، نانو احق الملک منہ، اس سے زیادہ تو حکومت کا اختیار ہمیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تو حکومت ہمیں ملنی چاہیے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، حکومت ہمیں ملنی چاہیے۔ اور عجیب الفاظ ہے، مولا کرے 2 بندے سمجھ گئے محنت سوارت ہو جائے گی۔ اور انہوں نے عجیب جملہ کہا کہ یہ بادشاہی ہمیں ملنی چاہیے، ولم یوتی سات من المال، اس واسطے ملنی چاہیے کہ طالوت کے پاس دولت نہیں ہے۔ معافی مانگتے آپ کی نگری میں مزید آدھا بڑھاپا ہو چکے، یہ لفظ پہ گزارشات کرنے کے لیے تقریر آگے جانا چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو اس کو کیوں بادشاہ بنائے گا، اس کے پاس دولت نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ پورا مجمع دار نہ دے دے، آپ منت مانیے گا، مجھے اس لفظ میں پذیرائی دیجیے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔
ہوئے 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 ہائے 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 نہیں پہنچے پتوں کی آلے نہیں پہنچے اگر فکرے تو وہ کہیے مجھے تو انہیں بادشاہ بنے گا، یہ طالوت کو بادشاہ بنے گا۔ طالوت کے پاس دولت نہیں ہے، دولت نہیں ہے، دولت نہیں ہے۔ ادھر اللہ کا جواب قرآن میں نہ ہوتا قیامت تک کے لیے زمانے کو موقع ملتا۔ انہوں نے کہا بلم یوتے ساتھ من المال، اس کے پاس مال نہیں، زر نہیں، دولت نہیں۔ آواز قال لهم نبیہم ان اللہ اصطفاہ لکم، اللہ کے نبی نے کہا یاد رکھو اللہ کا معیار دولت نہیں ہوتا، اللہ کی حکومت کا معیار پیسے نہیں ہوتا۔ اللہ نے طالوت کو اس واسطے تمہارا بادشاہ بنایا ہے کہ یہ کبھی بھی سوال کا جواب پوچھنے گھر نہیں جائے گا۔ زبان علی نے دی ہے، زبان علی نے دی ہے، جسے وہ بندہ ضرور سارے بولو حیدر علی۔ مہربانی زندگی درازوں میں نہیں جائے گا یہ کبھی بھی، جیسے ترجمہ ویسے ان اللہ اصطفاہ لکم وزادہ بسطۃ، اس کو اس لیے بادشاہ بنایا ہے کہ یہ عالم ہے، عالم ہے، عالم ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کا بدن، اللہ کرے کوئی شیعہ ہونے کی حیثیت میں فکر سمجھے، اس کا بدن میدان جنگ میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا لیکن بھاگ کے فرار نہیں ہوگا۔ جنت بن گئی ہے، عرش بری اتر آیا ہے زمین پہ، بہشت بری اتری ہے پتوں کی میں، سارے بولو حیدری علی حق۔ گزارشات تمام ہونا چاہیے، بڑا وقت لیا آپ کا، طویل سفر کرنا ہے، میری بانی کی اسی حیثیت تھی، میں سر کے بال دوڑا چلا آیا، صرف آج نہیں پوری زندگی پڑ گئی ہے بھائی دی مجلس، لیکن کہ سفر طویل کرنا ہے، سندھ جانا ہے مجھے، اور اس لیے گزارشات وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قتل ہو جائے گا، مرتا مرتا مر جائے گا، لیکن میدان جنگ سے نہیں بھاگے گا، نہیں بھاگے گا۔ دین کی سمجھ نہیں آئی زمانے کو، میدان جنگ سے نہیں بھاگے گا۔ اللہ تو نے میدان جنگ کیوں کہا؟ آواز آئی منتظر گستاخی نہ کر، میدان جنگ ہلکا ہے وزن میں، قیامت کے میدان سے، قیامت کا میدان وزنی ہے، جنگ کا میدان ہلکا ہے۔ میں نے میدان جنگ اس واسطے بولا کہ جو ہادی جنگ سے نہ بھاگے وہ قیامت میں بھی نہیں بھاگے گا۔ بسم اللہ۔ الفاظ ہے، عجیب الفاظ ہے، میرا مولا کرے میں نتیجہ سمجھا سکتا۔ پورے 2 اشرے اس موضوع پہ پڑھتے ہوئے ہو گئے، 2 موضوع کا نچوڑ ہے سارے۔ 2 اشرے میں دامن وقت میں گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے رکا تھا، وہ نتیجہ دینا چاہتا تھا۔ اب وقال لهم نبیہم، تو اللہ کے نبی نے کہا انا آیت ملکی ہے، دیکھو تم آئیں بائیں نہ کرو، اللہ نے طالوت کو بادشاہ بنایا ہے کیونکہ وہ زور جسم بھی رکھتا ہے، وہ علم بھی تم سے زیادہ رکھتا ہے، اور انا آیات ملکی ہے ان یاتیکم التابوت، اور اس کے آنے کی ایک نشانی ہے، ایک آیت ہے۔ آیت کیا ہے؟ ان یاتیکم التابوت، جو طالوت ہوگا اس کے ہاتھ میں تابوت ہوگا۔ شیعت پڑھنے کا تو اختیار ہے نا، شیعت تو میں پڑھ سکتا ہوں نا آپ کی یہاں، شیعت تو پڑھی جا سکتی ہے۔ یہ اس لیے بادشاہ ہے کہ اس کے پاس تابوت ہوگا، صندوق نہیں، بکسا نہیں، الماری نہیں، تابوت، تابوت۔ اگر آیت یہاں پہ ختم ہو جاتی، آج سرزمین پتوں کی میں نے پتہ ہے میں ٹھنڈا بھی پڑھ کے اتر جاؤں گا تو پھر بھی یہ لسان پڑھنے
نیاز مولا داد ہونی چاہیے اس فکرے میں، خدا بطول کا واسطہ ذہنوں میں نظر جگہ دیجیے گا۔ این جاتی یقم التابوتا، یہ تالوت کے پاس تابوت ہوگا، تابوت ہوگا، فیہ سکینت من ربکم، اور یہ تابوت عام نہیں ہوگا، یہ پروردگار کی جانب سے تابوت سکینہ ہوگا۔ ہر بندہ ہر بندہ اللہ جانتا ہے داد تسی بڑی دیتی ہے، لیکن آپ کا ذہن نہیں وہاں پہنچا جہاں میں لے کے جانا۔ فیہ سکینت من ربکم، اس تابوت میں سکون ہوگا۔ یہ تابوت عام نہیں، تابوت سکینہ ہے، تابوت سکینہ، یہ تابوت عام نہیں، تابوت سکینہ ہوگا۔ فیہ سکینۃ من ربکم بقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون یحمل الملائکۃ ان فی ذلک لآیات لعلکم ان کنتم مؤمنین۔ آواز توحید یاد رکھو، یہ تابوت عام تابوت نہیں، اس تابوت میں بقیہ ہوگا، ترکہ ہوگا، بقیہ جات ہوں گے، کس کے؟ آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کی آل کے اور ہارون کی آل کے۔ عام تابوت نہیں، عام تابوت نہیں، اس میں بقیہ ہوگا، ترکہ ہوگا، آل موسیٰ و آل ہارون، موسیٰ کی آل کا، ہارون کی آل، پالنے والے بس کہا نہیں۔ یحمل الملائکۃ، یہ تابوت فخر کریں گے وہ فرشتے جو اس تابوت کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ جی میں تو دو دکھا، میں تو خیبر خندق تے دنیا کھڑی ہو، کچھ تو جاؤں گا مگر صبح کر جاؤں گا۔ خاص وجہ ہے جس کے لیے زحمت دینا چاہتا ہوں، بڑی مہربانی آپ کی۔ یہ تابوت عام نہیں، یہ ہے تابوت سکینہ، اسے اٹھا کے لائیں گے ملائکہ، یعنی جس تابوت کو ملائکہ اٹھائیں وہ ہے تابوت سکینہ، اور جس سکینہ کو خود حسین اٹھائے۔ آج بندے سمجھ کے ٹوڑ گئے، محنت میرے ویر دی سمارت ہو گئی۔ یہ ہے تابوت سکینہ، اس میں دنیا اور آخرت کا سب سکون ہے، راحت ہے، چین ہے۔ کس میں؟ تابوت میں، تابوت میں چین ہے۔ پالنے والے کیا ہے؟ آواز بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، اس تابوت کے اندر موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل، ان کا بقیہ تھا، ان کا ترکہ تھا، جس میں موسیٰ کی آل اور ہارون کی آل کا بقیہ ہے، اسے تو ملائکہ اٹھاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھا سکتا، آپ کے کنفیوژن آپ کے چہروں سے عیاں ہو رہے ہیں۔ مجمع میرے سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، میں سمجھا نہیں سکا۔ دیکھیں ہسٹری آف دی قرآن، تاریخ شاہد ہے کہ بنی اسرائیل پر جب بھی کوئی مصیبت پڑتی تھی وہ اسی تابوت کے پاس جاتے، جا کر نظر رکھتے، نیاز دیتے، دعا مانگتے۔ جسے بیٹا نہیں ہوتا تھا بیٹا مل جاتا، جسے اولاد نہیں ملتی تھی اولاد مل جاتی، جسے رزق نہیں ملتا تھا رزق مل جاتا۔ اگر جنگ بنی اسرائیل لڑنے جاتے تابوت کو ساتھ لے کے جاتے، میدان جنگ پہ رکھ دیتے، جنگ شروع ہونے سے پہلے تابوت کے پاس جا کر دعا مانگتے، جنگ فتح ہو جاتی۔ آل موسیٰ و آل ہارون، خطابت کا قائد کلیہ نہیں آگے جانے گا۔ آل موسیٰ و آل ہارون، اس میں تھا موسیٰ کی آل کا بقیہ، ہارون کی آل کا بقیہ۔
یا اللہ یہ موسیٰ نبی کی تو اولاد ہے نہیں. پڑھے لکھے بندے تو کم از کم سبحان اللہ کرے جو مجلس اعلیٰ سننے کے لیے. یا اللہ موسیٰ کی تو اولاد نہیں ہے. آواز آئی خبردار منتظر گستاخی نہ کر. موسیٰ کی اولاد نہیں لیکن ہارون کی اولاد ہے جو آل موسیٰ میں شامل ہے. تبھی رسول اللہ نے کہا تھا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. آپ کا مجھ سے وہی رشتہ ہے جو ہارون کا موسیٰ سے. جس طرح ہارون کی اولاد موسیٰ کی اولاد ہو سکتی ہے اسی طرح علی کی اولاد رسول کی اولاد. مہربانی خیر ہو. وہ تھا موسیٰ کی آل قدر کا جسے اللہ نے کہا یہ ہے تابوت سکینہ. اس تابوت میں سکون نہیں. پالنے والے تو نے تابوت کو وجہ قبولیت دعا کیوں بنایا؟ آواز آئی اس واسطے بنایا منتظر یہ نہ دیکھ کہ تابوت لکڑی کا ہے، دیکھ لکڑی کی نسبت کس سے ہے. نہ تھکن والی قوم ہے، نہ تھکن والی قوم ہے، نہ تھکن والی قوم ہے. یعنی اگر لکڑی کے تابوت کی نسبت اولاد موسیٰ سے ہو جائے تو وہ دعا کی قبولیت کی سند کا درجہ بناتا ہے. تو وہ تابوت جس کی نسبت حسین ابن علی سے ہو جائے سمجھ میں آتا وہ سمجھ آتی ہے. زمانے کو اولاد محمد سمجھ میں نہیں آتی. دشمنی شبیر سے سمجھ نہیں آتی. دنیا بھر کے مسلمان ہم لڑائی جھگڑا بھی کرتے تھے لیکن ایک سوال نو کر کرنا چاہتا ہے. ایک کم 1.25 لاکھ نبیوں کی قطار میں اگر کسی نبی کی بیٹی بن برقعے بازار گئی ہے اسے مانتے ہیں. اگر نبیوں کی بیٹیاں نہیں رلی رول گئی اولاد شبیر کی. 1400 سال سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں. ملک پاکستان میں مذہب جعفریہ کا ایک مطالبہ بس ہمیں رونے دیا جائے، ہمیں ماتم کرنے دیا جائے. اور یہ مطالبہ بھی ہمارا خود ساختہ مطالبہ نہیں. یہی مطالبہ تو 72 بے کفن جنازوں میں علی کی بیٹی نے کیا تھا. رو کے کہتی تھی ایک بہن کی اجازت دے دو. سمجھ نہیں آتی زمانہ شبیر سے اتنا نہ لانا. سوچئے کبھی گھر بیٹھ کے تنہائی کے پردوں میں اگر شبیر سر نہ کٹاتے تو آج آپ کی غیرت کیسی گوارا کرتی اگر آپ کو اپنی بیٹی کا نکاح بیٹے سے کرنا پڑتا. میشم کی والدہ علی نے یہ ذکر پسند کا مولوں میں شفا کاملہ واجب اور بھی جو بیمار ہیں مولوں میں شفا کاملہ. بھائی غلام حسین کی والدہ علی نے میری ماں کی جگہ مولوں نے زندگی سکھ سکون سے. میرے بھائیوں نے حکم دیا ہے ایک درد کا گوشہ بیدار کرنے کا. اس کی مصیبت کا ایک جملہ. آج 16 سفر ہے، آج چوتھا روز ہے. شام میں غریبوں والے قبرستان میں اکیلی سو رہی ہے.
بڑا امیر ہے وہ بندہ جدی ہائے نہیں نکلنے سے عرب کی شہزادی شام میں اکیلی رہ گئی. میں غلط پڑھوں راجی میں غرق ہو جاؤں مجھے گاڑی تک جانا ہی نصیب نہ ہو. جب زین العبا کڑیوں والے ہاتھوں میں دفن کر کے جانے لگائے نا زین العبا کی کمر کے پیچھے چیخنے کی آواز آئی. غریب نے مڑ کے دیکھا قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے اندر سے آواز آ رہی تھی سجاد ایک سوال کا جواب دے جو قیدی شام میں تنہا رہ جاتے ہیں ان کی قبر پہ شمر تو نہیں آتا. اللہمان 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اکیلی رہ گئی شام کے غریبوں والے قبرستان. عقیل بھائی علامہ قبلہ بلال کاظمی سے کا فکر آیا. سید زادے کے مولا زندگی دراز کرے سرزمین انڈیا میں جناب فکرہ جناب بلال کاظمی صاحب نے کہا ہے سلام سید زادے کو. وہ کہتے ہیں شام میں سیدوں کی سب سے بڑی غربت یہی تھی کہ باپ کے کٹے سر کے سامنے بیٹی نے رو رو کے دم توڑ دیا. اجرکم اللہ. سین تھوڑی کوکا قبول کرے زندگی دراز ہو میرے بھی واہ مولا زندگی دراز کرے. واہ 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 جی کرو جی لکھ لکھ باری. اچھا ایسے آسان نہیں تھا فکرہ میں سستا پڑے آئے پتوں کی والے اتنا آسان اور سستا مصائب نہیں. صرف باپ کے سر کے سامنے دم نہیں توڑا سر سے مشرق والی زلف مغرب گئی تھی مغرب والی مشرق تھی. خشک انگلیوں سے زلف سیدھی کر کے اور رو کے کہتی ہے آنکھیں کھول اور پہچان میں تیرے سینے کا تعویذ ہوں. دیکھ میرے رخسار زخمی اور میرے کان زخمی. اللہمان 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 اجرکم اللہ اجرکم. میرے بھائیوں نے 2 3 4 5 حکم دیے مصائب کے سلسلے میں پڑھنے کے. میں کوشش کرتا ہوں تمام بھائی میرے ماتمی ازادار ہیں. میں مرکزی ماتمی دستے دے ازادارانہ جتیاں دا بردار ہاں. ایک فکرہ مصائب کا ایک پیراگراف پڑھتا ہوں اسی میں سارا مصائب آ جائے گا. ختم ہو جائے گی پتوں کی والو دنیا. آ جائے گا یوم حساب. لگ جائے گی اس بے نیاز اللہ کی کرسی. آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبی ہر شہید ہر صدیق اولیاء غوث کتب ابدال جن ملائک انس ہر کوئی ہوگا اس کی بارگاہ میں. پردہ غیب سے آواز آئے گی یا معشر الناس غضوا ابصارکم. او معاشر کا مجمع اپنا سر نیچا کر لو. قدیمی ازادار میرے ماما دیا جھولیاں تو رونے لگی اور لفظ سن کے تھوڑی ڈھاک نکل گئی. مسافرہ تھوڑا مہمان ممبر رسول تو جھولی چل کے دعا حسین ابن علی اس نگری کو آباد و شکر مولا آپ کی نسلوں کو ازادار بنائے. آواز آئے گی یو معاشر والے سر اپنا نیچا کر لو. ہر کوئی سر نیچا کرے گا ایک نہیں کرے گا. کون؟ کائنات کی کل رحمت محمد مصطفیٰ. پردہ غیب سے آواز آئے گی حبیب آپ نے اعلان نہیں سنا. تڑپ کے کملی والا کہے گا پالنے والے سنا ہے. بھائی جب سنا ہے تو سر کیوں نہیں جھکایا؟ مصطفیٰ کہے گا پالنے والے کیوں سر جھکاؤں کون آ رہا ہے؟ پردہ غیب سے آواز آئے گی میرا حبیب کوئی غیر نہیں تیری سکی بیٹی آ رہی ہے. اللہ ماں ہائے کر دے ماں پیو کو نصیبوں میں ہائے کر دے. کوئی عام نہیں تیری سکی بیٹی تیری اکلوتی بیٹی تیری رہا آ رہی ہے. وہی بی بی جس کے در پہ رک رک کے تو انما پڑھا کرتا تھا. کہا اچھا ہر کوئی سر جھکائے گا. مصطفیٰ کہے گا پالنے والے کون؟ آواز آئے گی قیامت کے میدان میں خاتون قیامت. معاشر کے میدان میں خاتون معاشر.
کملی والا کہے گا پالنے والے یہ سب جنوں ان سر جھکائے تو کھڑے ہیں، میں نہ بھی جھکاؤں تو کیا ہوتا ہے، تیری ربوبیت کو آنے والی کوئی خیر نہیں، میری سکی بیٹی ہے، بیٹی کا نام آیا یا پردہ غیب سے آواز آئے گی حبیب سر نیچا کر، تیری بیٹی بن کے نہیں، بے کفن جنازوں کی گواہ بن کے، اکبر کے کلیجے کی گواہ بن کے، اللہمان اللہمان اللہمان، ماتم ذریعہ نجات ہے، ماتم ذریعہ نجات ہے، جوانوں پہ واجب ہے ماتم کرنا محمد کی بیٹی کا، آج تیری بیٹی بن کے نہیں، پیاسوں کی پیاس کی ضامن بن کے، شام غریباں جلتے ہوئے خیموں کی گواہ بن کے، اصغر کے لگے گلے میں تیر ترازو ہوئے کی گواہ بن کے، مسائب کا گوشہ پہلے میں تھوڑے مان نہ پڑھیا میرا لفظ میں نہیں سی فتو کی پڑھیا وہ پڑھ رہے ایک لفظ رہ گیا سی، حالت غیر ہو گئی تھی امام بارگاہ میں، تبھی مجھے ممبر چھوڑنا پڑا، ابھی اب ماحول بنائیے، ایک فکرہ معاشر کے میدان کا ایک لفظ سے ممبر چھڑنے لگا، محمد کی بیٹی بھرے میدان معاشر میں قدم رکھے گی، پتو کی والو زہرا کے دائیں ہاتھ پہ ایک عبامہ ہوگا، نفیس ہے وہ بندہ، امیر ہے وہ بندہ، جڑا ہائے نہیں کر سکیا حیدر اللہ جان رہے اس بندے دے سینے چ پتھر دا دل ہے، جڑا سوال کرو کون سا امامہ، عام امامہ نہیں، جب کوفے میں 19 رمضان کو نماز قتل ہوئی تھی، اللہمان، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، اے عاشق نگری یہ مصائب جی 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 ماں پیو کو نصیبوں میں جی 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 بابا خیر ہو بھئی اولاد دے سکھ ویکھے، حیدر کرار کا زخمی امامہ، جب 19 رمضان کو ضرب چلی تھی، امامہ کس رنگ میں آئے گا، امامہ بطول حضرہ کے دائیں ہاتھ پہ ہوگا، امامے سے زینب کے بابے کے تازہ خون کے قطرے، ہائے 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 ہائے، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے، عرش کی سرزمین پہ گر رہے ہوں گے، محمد کی بیٹی اگلا قدم اٹھائے گی، زہرا کے دائیں ہاتھ پہ ایک کفن ہوگا جس کا رنگ لال ہوگا، ہائے 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 ہائے، شیعہ دی ڈھا نکل گئی ہے، کوئی گھر نہیں، کوئی گھر نہیں جہاں پہ موت نہ آتی ہو، موت بھی ہر گھر میں آتی ہے، کفن بھی ہم اپنے مردوں کو دیتے ہیں، لیکن سوال تو کرو نا منتظر جو جھنگ چوا کے پتوں کی لال کفن پڑھ رہے ہیں، لال کفن نہیں دیے جاتے، پتوں کی والوں کفن تھا سفید، لیکن جب لوٹا تھا تو بہنیں تیر نکالتی تھی، لال کفن کو دیکھ کے رو کے کہتی تھی ہائے او نفیس بھائی، ہائے او قاسم کا بابا، اللہمان اللہمان اللہ، بس نقشہ بنائیے چھڑن لگا ممبر، حسن مولا کا مسموم کفن ہوگا، بی بی کے دائیں کاندھے پہ، بی بی کے بائیں کاندھے پہ کرتا ہوگا، کرتا ایک ہوگا 9 لاکھ تیروں کے نشان، نہ تھکنا نہیں قوم ہے، نہ تھکنا نہیں قوم ہے، ماتم واجب ہے، ذاکر کی مجلس وقت نہیں آتی ہوئی اپنی قبر کے لیے، اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے آئے کریے، حسین مولا کا آخری کرتا، کرتا عام نہیں، 9 لاکھ تیروں کا نشان، 9 لاکھ تلواروں کا غلط، میری مست میسی سے مربتوں کی آن لگا، اور خطی زندگی ڈھال گئی ہے، توڑی قوم ذاکرہ مسافرہ مہمانہ، ممبر کے ہاتھ جوڑ کے منت کر رہے ہیں، اگر شبیر کے اجڑنے کا کردہ سینے میں ماتمی ہو پوری زندگی شراب نہ پینا، کسی شراب نے محمد کا آباد گھرانہ اجاڑا، 9 لاکھ شرابیوں نے مل کے لوٹا ہے سکینہ کا بابا، ہائے کر دے ہائے کر دے ہائے کر دے، جوانی نصیب ہوئی ہائے کر دے، 9 لاکھ شرابیوں کے ظلم والا، اب دل دکھے مجھے معاف کرنا، جو لفظ میں نے چھوڑا تھا میں پڑھوں، اب حیدر اللہ کرے مجمع برداشت کر چکے، ایک بار محمد کی بیٹی قدم اٹھائے گی، بی بی زہرا کے بائیں ہاتھ پہ ایک چھوٹا سا 6 مہینے کے لال کا سر ہوگا، جسے دن میں ایک بار نہیں 3 بار، اللہمان اللہمان اللہمان، کربلا بن گئی ہے، کربلا بن گئی ہے پتوں کی، بڑی منظور مجلس ہو گئی، اصغر مولا کا 6 مہینے والا زخمی سر
بائیں ہاتھ پہ رکھے گی. اب جتنے سید مجلس میں آپ کی نوکرانی کا بیٹا ہوں منت کرتا ہوں دل دکھے معاف کرنا. بی بی اگلا قدم اٹھائے گی زہرا کی انگلی کے ساتھ ایک 4 سال کی بطول ہوگی. کانوں سے تازہ خون، کلائیوں میں رسیوں کے نشان، گردن میں رسی. اللہمان 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ. سارا معاشر کا میدان نہیں پڑھنا، لفظ ایک چھڑنے لگا ممبر. ایک بار محمد کی بیٹی عرش الہی کے نیچے آئے گی، آکے علی بادشاہ کا زخمی امامہ، حسن کا آخری رنگین کفن، حسین کا کرتا، سر اصغر کا رکھے گی. اللہ کے عرش میں زلزلہ آئے گا، آواز توحید آئے گی، میرے حبیب کی بیٹی کیوں آئی ہے؟ بطول رو کے کہے گی پالنے والے اس یقین سے آئی ہوں آج نہ کوئی مجھے دربار میں کھڑا کرے گا. ہائے 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 ہائے. نہیں رونا آتا بطول کے مصائب پہ، گناہ دی معافی منگو، گناہ دی معافی منگائی جاتی ہوئے. پالنے والے آج بھرے دربار میں نہ کوئی حسنین کو جھنکے دے گا. اجرکم اللہ. پالنے والے آج یقین سے آئی ہوں تو جیسے عادل کی کرسی لگی ہے آواز آئے گی بی بی بطول سوال کر کیا پوچھنا ہے؟ محمد کی بیٹی زخمی پہلو سے ہاتھ اٹھا کے کہے گی پالنے والے یہ امامہ دیکھ حیدر کرار کو ضرب لگائی گئی، میرے حیدر کا سر شہید اور زخمی ہو گیا، میں سوال کوئی نہیں کیا. پالنے والے حسن کے جنازے پہ تیر چلے، میں بقیہ میں روتی رہی، میں نے سوال کوئی نہیں کیا. عظیم اللہ یہ 6 مہینے کے صغیر کا سر دیکھ، اسے ایک دن میں 3 بار قتل کیا گیا، اصغر شہید ہوا، میں نے سوال کوئی نہیں کیا. میرا عظیم اللہ زہرا اتنا پوچھتی ہے اس مجمع میں شمر کو بلا، سوال کر کے پوچھ میری سکینہ کا قصور اور کربلا سے کوفہ. اللہمان 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 اجرکم اللہ. ہر موڑ پہ قاتل. جی 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 میں جڑا لفظ چھڑے آئے ہو پڑھنے لگا بسم اللہ سید خیر ہوئے. جڑا لفظ پوری زندگی نہیں پڑھیا سید زادہ مجھے بی بی زہرا کی قسم ہے 20 سال دا کہہ رہی ہے میری ذاکری دا 20 سال میں لفظ پتوں کی پہلی دفعہ پڑھنا ہے. ایک بار آواز آئے گی بی بی بطول میری توحید نے تیرا مقدمہ سنا ہے، میری توحید تیرے مقدمے کی گواہ ہے، عالمین کا مجمع لگا کھڑا ہے، اگر تجھے مقدمے کی دلیل کے لیے کوئی گواہ ہے تو لے کے آ. گواہ کا نام آیا، زہرا کی چادر اتر گئی اور رو کے بی بی کہتی ہے گواہ ہے، گواہ عام نہیں، وہ گواہ ہے جو 70 قدم پہ قرآن سر پہ رکھ کے کہتی تھی اور اسے اکبر کی جوانی. اللہمان 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 ماتم ذریعہ نجات ہے. جی 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 بی بی کہے گی پالنے والے میرے پاس گواہ ہے، میری حیا والی بیٹی گواہ ہے. آواز توحید آئے گی حیا والی ملکہ کو دربار میں لایا جائے. اب جو ماتمیوں عباس کی آزادی کے ایک بار حشر کے میدان میں بی بی زینب کا نام آیا، یا اچانک میدان میں ایک جوان آیا جس کی کڑیوں والے ہاتھ میں آگے آیا، آواز دے کے کہتا ہے پالنے والے ہم آل محمد تیری دربار میں آنے کو تیار ہے، لیکن میری پھوپھی کہتی ہے اب میں مجمع میں چلنے کی عادی ہو گئی ہوں، میں چلتی ضرور ہوں، تجھے تیری توحید کا واسطہ 9 لاکھ کو بول مجھے علی کی بیٹی سمجھ کے جس کا جی چاہے پتھر مارے اور جس کا جی چاہے آگ اور میں عباس کی آزادی